ولا يعمل في مظهر إلا إذا كان صفة لشيء وهو في المعنى لمسبب مفضل باعتبار الأول على نفسه باعتبار غيره منفيا مثل ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد. یہ مولانا جو بحث آج ہم پڑھیں گے یہ مسئلہ کحل کہلاتا ہے بھائی. کیا کہلاتا ہے؟ مسئلہ کحل کہلاتا ہے کیونکہ اس میں آگے مثال آ رہی ہے جس میں کحل کا تذکرہ ہے بھائی. دیکھ رہے ہیں بھائی آپ ما رأیت رجلا احسن فی عینہ الکحل، تو کحل کا ذکر آتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسئلہ کحل کہتے ہیں بھائی. یہ کافیہ کے مشکل ترین مباحث میں سے ایک بحث ہے بھائی. بڑا مشکل مسئلہ ہے بھائی، بڑا مشکل مسئلہ. یہ وہ مسئلہ ہے جو کافیہ کی عظیم الشان شرح جو ہے شرح جامی اس کی تصنیف کا باعث بنا بھائی. شرح جامی آپ اگلے سال پڑھیں گے بھائی. اسی کافیہ کی شرح ہے بھائی، عظیم شرح ہے، سینکڑوں سالوں سے داخل درس ہے، مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. اس کی تصنیف کا باعث بھائی علماء فرماتے ہیں یہ مسئلہ کحل اس کا باعث بنا بھائی. مولانا عبد الرحمن جامی کی شرح ہے بھائی، شرح جامی. یہ بہت بڑے صوفی اور ولی اللہ گزرے ہیں ماوراء النہر میں بھائی، یہ روس کی جانب علاقے میں بھائی. بہت بڑے ولی اللہ تھے، بہت بڑے ولی اللہ، بڑے صوفی تھے بھائی، بڑے صوفی اور ولی. ان کے بیٹے ہندوستان آئے تھے بھائی پڑھنے کے لیے. ہندوستان میں ایک بڑے مشہور نحوی تھے اس زمانے کے اندر بھائی، جن کی شہرت چار دانگ عالم میں پھیلی ہوئی تھی. شارح ہندی کے نام سے مشہور تھے. کس نام سے؟ شارح ہندی کے نام سے مشہور تھے، بہت بڑے نحوی. تو ان مولانا عبد الرحمن جامی کے بیٹے ان کے پاس کہتے ہیں یہاں پڑھنے آئے ہوئے تھے. تو وہ کافیہ پڑھا رہے تھے. جب پڑھاتے ہوئے اس مقام پر پہنچے، شارح ہندی نے تقریر کی بھائی، مسئلہ سمجھایا، لیکن مسئلہ تھا چونکہ بڑا مشکل، ان کے بیٹے کو سمجھ میں نہیں آیا بھائی، مولانا عبد الرحمن جامی کے بیٹے کو. بعد میں وہ پھر آئے استاد کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ حضرت یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا. تو شارح ہندی فرمانے لگے جاؤ بھائی جاؤ، یہ مسئلہ صوفیوں کو کہاں سمجھ میں آئے گا، یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے بھائی. یہ مسئلہ صوفیوں کو، یہ کہاں صوفیوں کو کہاں سے سمجھ میں آئے گا. یہ بات مولانا عبد الرحمن جامی تک بھی پہنچ گئی بھائی کہ اس طرح کہا ہے انہوں نے بھائی. وہ بہت بڑے ولی اللہ تھے لیکن عالم بھی بڑے اونچے درجے کے تھے بھائی. لیکن وہ الگ بات ہے، انہوں نے زیادہ توجہ لوگوں کی اصلاح کی طرف کر رکھی تھی بھائی. بہت بڑے صوفی. تو چنانچہ انہوں نے پھر کافیہ کی شرح لکھی اور وہ عظیم الشان شرح لکھی جس کی مثال نہیں ملتی بھائی. سینکڑوں سال گزر گئے ہیں بھائی، آج تک علماء اس کو پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں. اتنی بہترین شرح لکھی بھائی. تو یہ لکھ کر انہوں نے بتلا دیا بھائی کہ ہم، وہ الگ بات ہے بھائی، ان چیزوں کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. یہ نہ سمجھنا کہ ہمارے پاس ان چیزوں کا علم ہی نہیں ہے بھائی، ان چیزوں کو. تو یہ وہ مسئلہ کحل ہے جو شرح جامی کی تصنیف کا باعث بنا. جی تو مسئلہ کحل کے سمجھنے سے پہلے بطور تمہید کے ایک بات سمجھ لیں. ایک ہے صفت بحالہ اور ایک ہے صفت بحال متعلقہ.
یہ بحث کچھ پہلے بھی بیان ہو چکی ہے، آج پھر میں دوہرا دیتا ہوں کیونکہ اس مسئلے سے اس کا گہرا تعلق ہے۔ تو صفت دو قسم پر ہے، ایک صفت بحالہ اور ایک صفت بحال متعلقہ۔ صفت بحالہ وہ ہے جو اپنے موصوف کے اندر پائی جائے، اور صفت بحال متعلقہ وہ ہے جو موصوف کے اندر نہیں پائی جاتی بلکہ موصوف کے متعلق میں پائی جاتی ہے۔ کس میں پائی جاتی ہے؟ موصوف کے متعلق میں پائی جاتی ہے۔ بھئی صفت سے مراد یاد رکھو صفت اصطلاحی نہیں ہے جو آپ نے بھئی قافیہ کے اندر تعریف پڑھی کہ وہ ایسا تابع ہے جو ایسے معنی پہ دلالت کرتا ہے، جو کس کے اندر پایا جاتا ہے؟ مطبوع میں پایا جاتا ہے، اعراب میں اس کے تابع ہوتا ہے، اس پہ رفع ہے تو اس پہ بھی رفع، اس پہ نصب تو اس پہ بھی نصب، اس موصوف پہ جر ہے تو صفت پہ بھی۔ یہ وہ صفت مراد نہیں ہے بھئی، سمجھ میں آیا؟ وہ صفت مراد نہیں ہے، بلکہ یہ خبر کی صورت میں بھی آ سکتی ہے، صفت کی صورت میں بھی آ سکتی ہے، اور حال کی صورت میں بھی آ سکتی ہے۔ دیکھو مثالوں سے بات سمجھ میں آئے گی۔ میں کہتا ہوں زید عالم، زید کیا ترکیب کریں گے؟ زید ہے مبتدا اور عالم اس کی خبر ہے۔ عالم صیغہ اس میں فاعل ہے، اور اس میں فاعل کے لیے کیا چاہیے؟ فاعل چاہیے، تو اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے جو کس کو راجع ہے؟ زید کو، مبتدا کو۔ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ کیا ہوا؟ عالم جملہ تو نہیں ہے، شبہ جملہ ہے، تو یہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر کیا ہوا؟ جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو اب آپ مجھے بتلائیے عالم خبر ہے کس کے لیے؟ زید کے لیے، اور یہ علم کس کے اندر پایا جا رہا ہے؟ زید ہی کے اندر پایا جا رہا ہے۔ تو دیکھو یہ ایک ایسی صفت ہے، عالم کیا ہے؟ عالم ہونا یہ ایک ایسی صفت ہے جو کس کے اندر پائی جا رہی ہے؟ اپنے موصوف کے اندر، یعنی جس کے لیے یہ خبر بن رہی ہے اسی کے اندر کیا پائی جا رہی ہے؟ یہ صفت بھی۔ تو یہ کیا ہے؟ صفت بحالہ ہے۔ کیا ہے؟ صفت بحالہ ہے۔ اسی میں اب میں کہتا ہوں زید عالم ابوہ، زید عالم، اب ترکیب سنو، زید ہے مبتدا، عالم صیغہ اس میں فاعل، آگے ابوہ جو ہے وہ عالم کے لیے فاعل بن رہا ہے، اور تو عالم کے لیے ایک فاعل چاہیے تھا، آگے ابوہ اس کا فاعل جب آ گیا تو اب عالم کے اندر کوئی ضمیر موجود نہیں، تو زید ہوا مبتدا، عالم صیغہ اس میں فاعل، ابوہ، ابو مضاف، ضمیر مضاف الیہ، تو یہ ضمیر کس کو راجع ہے؟ مبتدا کو۔ کس کو راجع ہے؟ یہ وہ عائد ہے مولانا جو ربط دے رہا ہے۔ تو ابو مضاف، ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر فاعل ہوئے کس کے لیے؟ اس میں فاعل عالم کے لیے، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ خبر ہوئی کس کے لیے؟ زید کے لیے، مبتدا کے لیے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ترجمہ کیسے کریں گے؟ زید کے عالم ہے ابوہ اس کا باپ، زید کے عالم ہے اس کا باپ۔ اب بتلائیے مولانا یہ عالم ہونے کا وصف زید میں پایا جا رہا ہے یا اس کے باپ میں؟ بھائی جی اس کے باپ میں پایا جا رہا ہے، عالم زید نہیں ہے بلکہ عالم کون ہے؟ اس کا باپ ہے۔ تو دیکھو لفظوں کے اعتبار سے عالم خبر ہے کس کی؟ زید کی۔ عالم خبر ہے کس کی؟ زید کی، لیکن معنی کے اعتبار سے یہ صفت ہے کس کی؟ ابوہ کی۔ صفت کس کی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں بھائی؟ لفظوں میں یہ خبر ہے زید کی، خبر کس کے لیے بن رہا ہے؟ زید کے لیے، لیکن بتلائیے یہ جس وصف پہ دلالت کر رہی ہے وہ وصف زید ہی میں پایا جا رہا ہے جس کے لیے یہ خبر بن رہی ہے؟
وہ وصف اس کے اندر پایا بلکہ اس کے متعلق میں پایا جا رہا ہے یہ وصف، یعنی اس کے باپ میں۔ صورت سمجھ میں آئی؟ تو عالم خبر تو ہے زید کے لیے، تو یہ صفت ہونی تو زید میں چاہیے تھی عالم ہونے کی، لیکن یہ صفت اس میں نہیں پائی جا رہی بلکہ اس کے متعلق میں پائی جا رہی ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ صفت بحال متعلق ہی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو دیکھو یہاں پر یہ صفت تھی خبر کے انداز میں آئی تھی، لیکن ہے پھر بھی یہ صفت بھائی۔ سمجھ میں آیا؟ حالانکہ یہ تابعہ تو نہیں ہے نا، موصوف صفت والی ترکیب کی یہاں میں نے کوئی نہیں، تو یہ معلوم ہوا جو صفت بحال ہی اور صفت بحال متعلق ہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اس سے وہ اصطلاحی صفت مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کیا ہے؟ وہ معنی ہے جو غیر میں پایا جائے بھائی، جو غیر میں عالم ہونا، یہ الگ معنی پایا جائے گا خارج میں، یہ جب بھی پایا جائے گا کسی کوئی غیر اس سے متصف ہوگا، غیر کے ساتھ پایا جائے گا۔ تو دیکھیے زید عالم، عالم خبر ہے زید کی، زید عالم، عالم خبر ہے زید کی، اور یہ عالم ہونے کی صفت بھی کس میں ہے؟ زید میں۔ تو یہ کیا ہوئی؟ صفت بحالہ، اور زید عالم ابوہ، عالم خبر ہے زید کی، لیکن یہ عالم ہونے کا وصف زید میں نہیں پایا جا رہا بلکہ کس میں پایا جا رہا ہے؟ اس کے متعلق میں پایا جا رہا ہے، تو یہ کیا ہوئی؟ صفت بحال متعلق ہی۔ تو دیکھو یہ وہ صورت تھی جب صفت خبر کی صورت میں آئی تھی، کبھی یہی صفات حال کی صورت میں آئے گی۔ میں کہتا ہوں جاءنی زید راکبا، جاءنی زید، ترکیب کیا ہوگی؟ جاء فعل، نون وقایا، یا ضمیر مفعول بہ، زید اس نے مبتدا بننا ہے، لیکن آگے آ رہا ہے راکبا حال، تو اس کو ابھی فاعل نہ بناؤ، اس نے فاعل بننا ہے جا کے لیے، لیکن ابھی فاعل نہ بناؤ بلکہ اس کو کیا بناؤ؟ ذوالحال۔ تو زید ہوا ذوالحال، راکبا صیغہ اس میں فاعل، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جو کس کو راجع ہے؟ ذوالحال کو۔ یہ راکبا کو ہم نے کس سے جوڑنا ہے؟ ذوالحال سے، تو ضمیر راجع ہے ذوالحال کو، صیغہ اس میں فاعل، اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر حال، شبہ جملہ ہو کر حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ فاعل ہوا کس کے لیے؟ جاء کے لیے۔ تو جاء فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ کیا ہوا؟ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو اب بتلائیے آپ مولانا، یہ راکبا یہ حال کس سے واقع ہو رہا ہے؟ کس سے واقع ہوا؟ زید سے نا، جاءنی زید راکبا، یہ راکبا کس سے حال واقع ہوا؟ زید سے۔ اور یہ رکوب والا وصف، سوار ہونے کا وصف، یہ پایا بھی کس میں جا رہا ہے؟ زید ہی میں پایا جا رہا ہے، یعنی جس سے یہ حال بنا یہ وصف بھی اسی میں پایا گیا، تو یہ صفت بحال ہی ہے۔ یہ رکوب والی صفت کس میں پائی جا رہی ہے؟ زید نے۔ تو جس سے یہ حال بنا یہ صفت بھی اسی میں ہے، تو یہ کون سی صفت ہوئی؟ صفت بحال ہی، صفت بحال ہی۔ اور اس کے بجائے اگر میں یوں کہوں جاءنی زید، تو ترجمہ کیا کیا میں نے؟ آیا جاءنی زید راکبا، آیا زید میرے پاس اس حال میں کہ وہ سوار تھا، اس حال میں کہ وہ، اب ذرا تبدیلی کریں بھائی، جاءنی زید راکبا ابوہ، جاءنی زید راکبا، اب کیا ترکیب ہوگی؟ اسی طرح جاء فعل، نون وقایا، یا ضمیر مفعول بہ، زید ذوالحال، زید راکبا صیغہ اس میں فاعل، آگے ابوہ، ابو مضاف، ہا ضمیر مضافون، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ راکبا کے لیے کیا بنے؟ فاعل۔ راکبا صیغہ ہے صفت کا، صفت کے صیغے کے لیے فاعل یا نائب فاعل چاہیے ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی فاعل چاہیے، تو آگے اب اس کا فاعل اس میں ظاہر ابوہ آ رہا ہے، لہذا اب اس کے اندر کوئی ضمیر ماننے کی ضرورت نہیں ہوئی۔ تو صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر، پھر باقی وہی ترکیب، کیا کریں گے؟ اس کو
شبہ جملہ بنایا، یہ شبہ جملہ ہو کر حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو اب آپ مجھے بتلائیے کیا ترجمہ ہوا؟ ترجمہ جانی زید، آیا میرے پاس زید، اس حال میں کہ سوار تھا اس کا باپ، اس حال میں کہ سوار تھا راکبن ابوہ، ابوہ ہے فاعل راکبن کے لیے، تو اس کا باپ سوار تھا۔ اب آپ بتلائیے یہ راکبن حال ہے کس سے؟ زید سے۔ حال کس سے ہے؟ لیکن یہ رکوع والا وصف زید میں پایا جا رہا ہے یا زید کے باپ میں؟ بھائی زید کے باپ میں۔ تو معلوم ہوا راکبن لفظوں کے اعتبار سے تو ہے حال کس کا؟ زید۔ تو یہ صفت بھی کس کی ہونی چاہیے تھی؟ زید کی، لیکن یہ صفت زید کے لیے نہیں ہے بلکہ زید کے متعلق کے لیے ہے، تو یہ کیا کہلائے گی؟ صفت بحال متعلق ہی۔ دیکھا صورت سمجھ میں آئی؟ یا کبھی موصوف صفت کی صورت میں بھی آئے گا بھائی، جانی رجل عالم، جانی رجل ترکیب کیا ہوگی؟ جا فعل، نون وقایا، یا ضمیر مفعول، رجل مرفوع موصوف بھائی، عالم صیغہ اس میں فاعل، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا جو کس کو راجع ہے؟ موصوف کو۔ عالمن کو صفت بنانا ہے تو اس کی ضمیر بھی کس کو راجع کریں گے؟ بھائی پہلے آیا تھا زیدن عالمن، عالمن کو ہم نے خبر بنایا تھا تو خبر کو کس سے جوڑا جاتا ہے؟ مبتدا سے، تو ضمیر بھی ہم نے مبتدا کو راجع کی تھی۔ آگے آیا تھا جانی زیدن راکبن، راکبن کو حال بنایا تھا زید سے، تو زید تھا ذوالحال اور راکبن تھا حال، تو راکبن حال کی ضمیر کس کو لوٹائی؟ ذوالحال کو، کیونکہ حال کو کس سے جوڑا جاتا ہے؟ ذوالحال سے۔ اور اب آیا ہے جانی رجل عالم، رجل ہے موصوف اور عالم ہے صفت، اور صفت کو کس سے جوڑا جاتا ہے؟ موصوف کے ساتھ، تو لہذا اب عالم صیغہ اس میں فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر وہ کس کو لوٹے گی؟ رجل کو لوٹے گی۔ کس کو لوٹے گی؟ رجل کو۔ تو صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر جاءنی رجل عالم کہہ رہا ہوں بھائی، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت، موصوف صفت مل کر فاعل جاء کے لیے، جاء فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ آیا میرے پاس ایسا آدمی جو عالم ہے، تو بتلائیے یہ عالم ہونے والا وصف کس میں پایا جا رہا ہے؟ اسی آدمی میں، اسی آدمی میں جس کی یہ صفت ہے، تو یہ کون سی صفت ہوئی؟ تو یہ صفت بحال ہی ہے۔ اور اگر اس کے بجائے میں یوں کہوں جاءنی زیدن عالم ابو، جاءنی رجل عالم ابوہ، جاءنی رجل عالم، اب کیا ترکیب ہوگی؟ جا فعل، نون وقایا، یا ضمیر مفعول، رجل موصوف، عالم صیغہ اس میں فاعل، ابوہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ کیا بن گئے؟ فاعل عالم کے لیے، عالم صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت، موصوف صفت مل کر یہ فاعل ہوئے کس کے لیے؟ جا کے لیے۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلی، تو کیا کلام ہوا؟ جاءنی رجل عالم ابوہ، ترجمہ کیا ہوگا؟ آیا میرے پاس ایسا آدمی کہ عالم ہے، ابوہ اس کا باپ۔ تو اب بتلائیے یہ عالم ہونے والا وصف اس موصوف میں پایا جا رہا ہے یا اس کے متعلق میں پایا جا رہا ہے؟ اس کے متعلق میں پایا جا رہا ہے، تو یہ کون سی صفت ہوئی؟ صفت بحال متعلق ہی ہوئی۔ تو یہ خبر کی صورت میں بھی آ سکتی ہے اور حال کی صورت میں بھی آ سکتی ہے اور صفت کے نحوی کی صورت میں بھی، صفت اصطلاحی کی صورت میں بھی آ سکتی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ صفت بحال ہی اور صفت بحال متعلق ہی، یہ اچھا آپ یاد رکھیے۔ اب کتاب پر دیکھیے ذرا، وَلَا يَعْمَلُ فِي مُظْهَرٍ، مسئلہ یہ ہے بھائی، اس میں ظاہر جو ہے کہتے ہیں
اس میں تفضیل اس میں ظاہر میں عمل نہیں کرے گا. وَلَا يَعْمَلُ فِي مُظْهَرٍ. بھئی یاد رکھو یہ جو صفت کے صیغے ہیں یہ عمل کرتے ہیں، فاعل کو رفع دیتے ہیں اور مفعول کو نصب دیتے ہیں وغیرہ. کس وجہ سے یہ عمل کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی مشابہت فعل کے ساتھ ہوتی ہے. کس کے ساتھ؟ یا تو ان کی مشابہت فعل کے ساتھ ہوتی ہے یا ان کی مشابہت اس کے ساتھ ہوتی ہے جس کی آگے فعل سے مشابہت ہے. جس کی آگے کس سے مشابہت ہے؟ فعل سے مشابہت ہے. یا تو براہ راست فعل کے ساتھ مشابہت ہوگی یا اس سے مشابہت ہوگی جس کی خود کس سے مشابہت ہے؟ فعل کے ساتھ مشابہت ہے. مثلا دیکھو اس میں فاعل کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے. کیوں عمل کرتا ہے؟ کیونکہ اس کی مشابہت ہے فعل مضارع کے ساتھ. فعل مضارع کے ساتھ اس کی مشابہت ہے. بھئی حرکات و سکنات میں فعل مضارع کیا ہے؟ یضربو. اس میں فاعل اس سے کیا ہے؟ ضاربن. یضربو ضاربن. حرکات و سکنات بالکل ایک جیسی ہیں. یضربو میں پہلے حرف پر کیا ہے؟ حرکات. ضاربن میں بھی پہلے حرف پر کیا ہے؟ حرکات. بھئی ایک جیسی حرکت نہیں، بس حرکت کے مقابلے میں حرکت ہے، سکون کے مقابلے میں سکون ہے. تو یضربو میں پہلے حرف پر کیا ہے؟ حرکت. ضاربن میں بھی پہلے حرف پر کیا ہے؟ حرکت ہے. یضربو میں دوسرے حرف پر کیا ہے؟ سکون. ضاربن میں بھی دوسرے حرف پر کیا ہے؟ سکون. یضربو میں تیسرے حرف پر کیا ہے؟ حرکت. اور ضاربن میں بھی تیسرے حرف پر کیا ہے؟ حرکت ہے. مستخرجن ہے. کس سے بنا؟ یستخرجو سے. یستخرجو اور مستخرج دونوں میں حرکات و سکنات ایک جیسی. یستخرجو میں پہلے حرف پر کیا ہے؟ حرکت. مستخرجن میں بھی پہلے حرف پر کیا ہے؟ حرکت. دوسرے حرف جو سین ہے اس پر کیا ہے؟ سکون ہے. تو مستخرج میں بھی دوسرے حرف پر کیا ہے؟ سکون. تیسرا حرف یستخرج میں تا ہے، اس پہ حرکت ہے. مستخرجن میں بھی تا پر کیا ہے؟ حرکت ہے. جی آگے یستخرج میں چوتھا حرف خا ہے، اس پہ سکون ہے. مستخرجن میں چوتھا حرف خا ہے، اس پہ بھی کیا ہے؟ سکون ہے. یستخرج میں پانچواں حرف جو ہے را ہے، اس پہ حرکت ہے. مستخرجن میں بھی آخر سے پہلے جو حرف را ہے اس پر کیا ہے؟ اس پر حرکت ہے. تو دیکھا اس میں فاعل کی مشابہت کس کے ساتھ ہے بھائی؟ فعل مضارع کے ساتھ، اس لیے وہ عمل کرتا ہے. اسی طرح اس میں مفعول کی بھی فعل مضارع کے ساتھ مشابہت ہے، اس لیے وہ بھی عمل کرتا ہے. صفت کے صیغے کیوں عمل کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کی مشابہت یا تو کس سے ہوتی ہے؟ فعل سے. آپ کہیں گے اس میں مفعول کی مشابہت تو فعل مضارع سے نہیں ہے. بھائی یہ اصل میں فعل مجہول سے بنا ہے. اس میں مفعول تو یضربو سے کیا آنا چاہیے تھا؟ یضربو. اس سے آنا چاہیے تھا مضربن. کیا آنا چاہیے تھا؟ مضربن آنا چاہیے تھا. لیکن مضربن میں التباس لازم آتا تھا. کس کے ساتھ؟ مکرمن کے ساتھ. مضربن کا کیا وزن بنتا؟ مفعل. اور مکرم باب افعال سے جو مفعول آ رہا ہے اس کا بھی کیا وزن بنتا ہے؟ مفعل. تو دونوں کا وزن ایک. تو پھر پتہ ہی نہیں چلنا تھا یہ کس سے ہے، باب افعال سے ہے یا مجرد سے ہے. تو اس لیے لام سے پہلے واو بڑھا دیا. کیا کر دیا؟ جی تو کیا بن گیا؟ مفعول بن گیا. کیا بن گیا؟ جی. پھر میم کو فتحہ دے دیا اس لیے کہ میم پہ بھی ضمہ ہوتا. پھر اس کے آگے عین تو ہے ساکن، فا تو ہے ساکن، عین پہ بھی ضمہ ہوتا اور پھر اس کے آگے واو بھی آ جاتا. تو اور واو بھی دو ضموں کے قائم مقام ہوتا ہے. تو چار ضمے گویا اکٹھے ہو جاتے، کلمہ ثقیل ہو جاتا. اس لیے میم کو کیا دے دیا؟ فتحہ. کیا دے دیا؟ فتحہ دے. تو یہ جو واو بڑھایا ہے ہم نے یہ صرف التباس سے بچنے کے لیے بڑھایا ہے، ورنہ اس میں مفعول کی مشابہت کس کے ساتھ ہے؟ فعل مضارع مجہول کے ساتھ مشابہت ہے. اس لیے یہ بھی عمل کرتا ہے. نائب فاعل کو کیا کرے گا؟ رفع دے گا. اور اگر مفعول آگے آ جائے تو اس کو کیا کر دے گا؟ نصب بھی دے دے گا بھائی. تو اس میں صفت کے صیغے کبھی اس لیے عمل کرتے ہیں کہ ان کی مشابہت فعل سے ہوتی ہے، کبھی اس لیے عمل کرتے ہیں کہ ان کی مشابہت فعل کے ساتھ تو نہیں ہوتی لیکن اس
لفظ کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے جس کی اپنی مشابہت کس سے ہے؟ فعل سے. جیسے صفت مشبہ ہے، یہ بھی صفت کا صیغہ ہے، یہ بھی عمل کرتا ہے، اپنے فاعل کو رفع دے گا مولانا، لیکن کیوں؟ اس کی مشابہت تو فعل سے نہیں ہے. کہتے ہیں اس کی مشابہت اسم فاعل سے ہے، اور اسم فاعل کی تو مشابہت کس سے ہے؟ فعل سے ہے. تو صفت مشبہ کی مشابہت ہوئی اس چیز کے ساتھ جو خود فعل کے ساتھ مشابہ ہے. بھئی کیسے مشابہ ہے صفت مشبہ اسم فاعل کے؟ کہتے ہیں اس طرح کہ اسم فاعل جیسے مفرد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث لایا جاتا ہے، اسی طرح صفت مشبہ بھی مذکر بھی آتی ہے، مؤنث بھی آتی ہے، مفرد بھی آتی ہے، تثنیہ بھی آتی ہے اور جمع بھی آتی ہے. صورت سمجھ میں آگئی؟ اس لیے یہ بھی اس کی طرح عمل کرے گی. اسی لیے اس کو صفت مشبہ کہتے ہیں کہ کس کے مشابہ ہے؟ اس میں فاعل. اور یہ جو اس میں تفضیل ہے یہ عمل نہیں کرے گا. کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اس کی مشابہت فعل کے ساتھ بھی نہیں ہے، اس کی مشابہت فعل کے ساتھ بھی نہیں ہے، اور اس کی مشابہت مشابہ بالفعل کے ساتھ بھی نہیں ہے. وہ چیز جو کس کے مشابہ ہو؟ فعل کے، اس کے ساتھ، یعنی اس میں فاعل کے ساتھ بھی اس کی مشابہت، نہ فعل کے ساتھ اس کی مشابہت ہے، نہ اس میں فاعل کے ساتھ اس کی مشابہت ہے. فعل کے ساتھ مشابہت اس لیے نہیں کہ فعل تو صرف ایک صفت پہ دلالت کرتا ہے بغیر زیادتی کے معنی کے. اس میں زیادتی کا معنی پایا جاتا ہے. ضرب زید ان کا یہ کیا ترجمہ آپ کرتے ہیں؟ زید نے پٹائی کی. کیا اس میں یہ ہے زید نے زیادہ پٹائی کی؟ زیادتی والا معنی اس کے اندر نہیں، جبکہ اس میں تفضیل تو زیادتی کے معنی پر دلالت کرتا ہے. زید اضرب من عمر، زید عمر سے زیادہ پٹائی کرنے والا ہے. تو اس فعل کے ساتھ اس کی مشابہت نہیں ہوئی، فعل کے ساتھ اس کی مخالفت ہوئی. فعل کے ساتھ کیا ہوئی؟ اسی طرح یہ مخالف ہوا اس میں فاعل کے بھی، اس لیے کہ اس میں فاعل تو مفرد بھی آ سکتا ہے، تثنیہ بھی آتا ہے، جمع بھی آتا ہے، مذکر کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے. جبکہ اس میں تفضیل کے اندر استعمال کا جو اصل طریقہ ہے وہ کون سا ہے؟ مین کے ساتھ. یہ کتنے طریقوں سے استعمال ہوتا ہے؟ 3. اور استعمال کا اصل طریقہ اس کے اندر ہے مین. اور جب اس میں تفضیل مین کے ساتھ استعمال ہو، آپ نے پڑھا یہ ہمیشہ کیا رہتا ہے؟ مفرد مذکر رہتا ہے. جی مفرد، اور نہ اس کی مؤنث آتی ہے نہ تثنیہ اور جمع. تو یہ مخالف ہوا کس کے؟ اس میں فاعل کے بھی. تو اس میں فاعل کے بھی مخالف ہوا کہ جو اس کا اصل طریقہ استعمال ہے مین کے ساتھ، اس صورت میں یہ تثنیہ اور جمع اور مذکر اور مؤنث نہیں آتا. اور فعل کے سے بھی مخالف ہوا بہی اعتبار کہ یہ دلالت کرتا ہے زیادت پر، اور فعل تو زیادت پر دلالت نہیں کرتا. اس وجہ سے آپ یہ اس میں ظاہر میں عمل نہیں کرے گا. اس میں ظاہر میں عمل یعنی مفعول کو تو کبھی بھی نصب نہیں دے گا. مفعول کو کبھی بھی نصب نہیں دے گا. جی نہ اس میں ظاہر میں عمل کرے گا نہ ضمیر کے اندر. بھائی مفعول چاہے اس میں ظاہر کی صورت میں ہو چاہے ضمیر کی صورت میں ہو، یہ کسی طرح بھی اس میں عمل نہیں کرے گا. ہاں البتہ بواسطہ حرف جر کے عمل کرے گا. کس کے ذریعے؟ بواسطہ حرف جر کے تو عمل کر سکتا ہے، بغیر واسطہ حرف جر کے عمل نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ فعل کے بھی مخالف، اس میں فاعل کے بھی مخالف، اس لیے اس میں عمل نہیں کرے. اور فاعل کے اندر یہ عمل کرے اور اس پر رفع ظاہر ہو تو اس کے لیے بھی 3 شرائط ہیں، پھر عمل کرے گا، ورنہ فاعل کو یہ کبھی رفع بھی نہیں دے گا. بھائی جب بھی اس میں تفضیل آئے گا یہ تو یاد رکھو، اس میں تفضیل ہے صفت کا صیغہ، اور صفت کے صیغے کے لیے کیا چاہیے؟ ہمیشہ فاعل یا نائب فاعل چاہیے. تو یہ فاعل سے آتا ہے، آپ نے پڑھا ہے نہیں کل کے سبق میں، فاعل سے آتا ہے، مفعول سے نہیں آتا. مفعول کے لیے چند ایک آئے ہیں، یہ فاعل کے لیے آتا ہے. جس میں فاعل نہ کہیں، فاعل کے لیے آتا ہے، یوں کہیں جس کے ساتھ فعل قائم.
تو یہ آتا ہے فاعل کے لیے آتا ہے، یعنی جس کے ساتھ فعل قائم ہوتا ہے، مفعول یعنی جس پر فعل واقع ہو اس کے لیے نہیں آتا، نہیں آتا۔ اس کے لیے فاعل چاہیے یا نہیں چاہیے بھائی؟ یہ فاعل کے لیے آتا ہے تو اس کے لیے بھی کیا چاہیے؟ فاعل چاہیے، اور وہ فاعل ہمیشہ اس کے اندر کیا ہوا کرتی ہے؟ ضمیر ہوا کرتی ہے۔ زید افضل من عمر، افضل کے اندر ضمیر ہوا ہے، جس کو یہ افضل کیا کر رہا ہے؟ رفع دے رہا ہے، اور اس کے لیے فاعل ہے۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ افضل کے اندر ضمیر ہے، تو یہ رفع کا عمل ضمیر میں تو کر رہا ہے، ضمیر میں یہ عمل کرے گا مولانا، فاعل اس کو بنائے گا، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ وہ ضمیر اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، کوئی اثر اس کے عمل کا ظاہر ہوا؟ بھائی ہم نے کیا کہا تھا، اس میں تفضیل عمل نہیں کرے گا، کیونکہ یہ مخالف ہے اس میں فاعل کے بھی، اور یہ مخالف ہے کس کے؟ فعل کے بھی مخالف ہے، اور اس میں فاعل کے بھی مخالف ہے، تو لہذا یہ عمل نہیں کرے گا۔ ہاں ضمیر کے اندر عمل کرے گا مولانا، اس لیے کہ ضمیر کے اندر عمل کا تو اثر ظاہر ہوتا ہی نہیں، ظاہر ہوتا ہے تو وہ عمل بھی گویا لا عمل کے درجے میں ہے، وہ عمل بھی کس کے درجے میں ہے؟ لا عمل۔ افضل کے اندر کیا ہے؟ ضمیر، اس ضمیر کو افضل کیا کر رہا ہے؟ رفع دے رہا ہے، تو کوئی رفع کا اثر ظاہر ہو رہا ہے؟ نظر آ رہا ہے؟ یہ عمل بھی گویا کس کی طرح ہے؟ بڑا معمولی ہے، لا عمل ہی کی طرح ہے۔ اگر ضمیر آگے اس میں ظاہر آ جائے، ضمیر ظاہر آ جائے، مستتر نہ ہو اس کے آگے مثلا، اور یہ اس کو کیا کر دے؟ رفع دے، تو بھی دے، اس کو بھی رفع دے سکتا ہے بغیر شرط کے، اس لیے کہ ضمیر ہے مبنی، اور جب مبنی ہے تو اس کے اندر اعراب ظاہر ہوتا ہے، اس میں اعراب ظاہر ہی نہیں ہوتا، تو ضمیر میں یہ عمل کرے گا مولانا، چاہے مستتر ہو چاہے بارش ہو، اس وجہ سے کہ ضمیر کے اندر اس کے عمل کا اثر ہی ظاہر نہیں ہوتا۔ ہاں اس میں ظاہر میں یہ کوئی رفع نہیں دے سکتا، اس میں ظاہر میں رفع دینے کے لیے اس کے اندر 3 شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ یہ کیا کرے گا؟ 3 شرائط کا ہونا ضروری ہے، پھر یہ اس میں اپنے فاعل کو یہ رفع دے گا جبکہ وہ اس میں ظاہر کی صورت میں ہو۔ وہ 3 شرائط کیا ہیں؟ لکھ لیجئے مولانا، جلدی جلدی لکھیے بھائی۔ شرط اول بھائی میں نے کیا بات کی کہ اس میں تفضیل کس کو رفع دے گا؟ اپنے فاعل جو کہ اس میں ظاہر ہو، اس میں ظاہر اس کا فاعل آئے اس کو رفع دے گا 3 شرائط کی صورت میں، 3 شرطیں اگر پوری ہوں۔ پہلی شرط کہ وہ اس میں تفضیل صفت بحال متعلق ہی ہو، وہ اس میں تفضیل صفت بحال متعلق ہی ہو، کہ وہ اس میں تفضیل صفت بحال متعلق ہی ہو، یعنی لفظوں میں تو صفت ہو ایک چیز کی، یعنی لفظوں میں تو صفت ہو ایک چیز کی، یعنی لفظوں میں تو صفت ہو ایک چیز کی، اور معنی کے اعتبار سے صفت ہو اس کے متعلق کی، اور معنی کے اعتبار سے صفت ہو اس کے متعلق کی۔ لکھ لیا بھائی؟ پہلی شرط کیا لکھی؟ کہ وہ اس میں تفضیل کیسا ہو؟ صفت بحال متعلق ہی ہو، یعنی لفظوں کے اعتبار سے صفت ہو ایک چیز کی، تو معنی کے اعتبار سے صفت ہو اس کے متعلق کی۔ شرط ثانی وہ مفضل، وہ متعلق مفضل ہو ایک اعتبار سے، اور مفضل علیہ ہو دوسرے اعتبار سے۔ وہ متعلق مفضل ہو، ذات کے ساتھ ہے مفضل،
وہ متعلق مفضل ہو ایک اعتبار سے اور مفضل علیہ ہو دوسرے اعتبار سے. میں مفضل اور مفضل علیہ جانتے ہو؟ مفضل جس کو فضیلت دی گئی، مفضل علیہ جس پر فضیلت دی گئی. میں نے کہا زید اضرب من عمر، زید عمر سے زیادہ پٹائی کرنے والا ہے. بھئی کس کو میں نے فضیلت دی؟ زید کو. زید ہوا مفضل. اور کس پر فضیلت دی؟ عمر پر. تو عمر کیا ہوا؟ مفضل علیہ. تو من کے بعد مفضل علیہ ہوتا ہے اور من سے پہلے مفضل ہوتا ہے. بھئی تو دوسری شرط کیا لکھوائی بھائی؟ وہ متعلق مفضل ہو ایک اعتبار سے اور مفضل علیہ ہو دوسرے اعتبار سے. تیسری شرط وہ اس میں تفضیل تحت نفی واقع ہو. وہ اس میں تفضیل تحت نفی واقع ہو. وہ اس میں تفضیل تحت نفی واقع ہو گئی. لکھ لیں بھائی تینوں شرائط. پہلی شرط کیا ہوئی؟ وہ اس میں تفضیل کیا ہو؟ صفت بحال متعلق ہی ہو، یعنی لفظوں کے اعتبار سے صفت ہو ایک چیز کی تو معنی کے اعتبار سے صفت ہو اس کے متعلق کی. بھائی اور صفت سے کون سی صفت مراد ہے؟ میں پہلے ہی آپ کو بتلا چکا ہوں. صفت نحوی مراد ہے یا صفت لغوی مراد ہے؟ بھائی صفت لغوی مراد ہے. بھئی جو کیا ہے؟ یعنی غیر میں پائی جائے، جو غیر میں پائی جائے. اور اس کی کتنی صورتیں میں نے بتلائی تھیں؟ 3. خبر کی صورت میں بھی آ سکتی ہے، حال کی صورت میں بھی، اور موصوف صفت کی صورت میں بھی آ سکتی ہے. بھئی اور دوسری شرط میں نے کیا لکھوائی بھائی؟ کہ وہ متعلق مفضل ہو ایک اعتبار سے اور مفضل علیہ ہو. بھائی وہی ایک ہی متعلق، وہی مفضل بھی ہے وہی مفضل علیہ بھی ہے. دونوں کی ذات ایک ہی ہے، متحد ہے مولانا. ایک ہی چیز مفضل ہے اور وہی چیز کیا ہے؟ مفضل علیہ. الگ الگ نہیں ہونا چاہیے مولانا کہ مفضل علیہ کی ذات الگ ہو، مفضل کی ذات وہی ایک ذات ایک ہی ہے. البتہ مفضل ہے اور اعتبار سے اور مفضل علیہ ہے اور اعتبار سے. مثلا میں کہتا ہوں زید باپ بھی ہے بیٹا بھی ہے. بیٹا کس کے لیے ہے؟ اپنے باپ کے لیے. اور باپ کس کے لیے ہے؟ اپنے بیٹے کے لیے. تو دیکھو اعتبار الگ الگ ہیں. ایک ہی حیثیت سے ایک ہی اعتبار سے زید باپ اور بیٹا ہے، ایک اعتبار سے نہیں. اب اس کے زید کے باپ کی طرف دیکھیں تو زید بیٹا ہے، اور زید کے بیٹے کی طرف دیکھیں تو زید کیا ہے؟ باپ ہے. تو اعتبار الگ الگ ہیں. بھائی صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو جیسے ایک شخص استاد بھی ہے شاگرد بھی ہے، استاد بھی ہے اور لیکن اعتبار الگ الگ، حیثیت الگ الگ. استاد ہے کس اعتبار سے؟ اپنے شاگردوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے، اور شاگرد ہے کس نسبت سے؟ اپنے استادوں کی نسبت سے. بھائی تو یہاں پر بھی وہی متعلق مفضل بھی ہے اور مفضل علیہ بھی، لیکن مفضل ہے اور اعتبار سے اور مفضل علیہ ہے دوسرے اعتبار سے. یعنی ذات ایک ہی ہونی چاہیے مولانا، ذات الگ الگ نہیں ہونی چاہیے. تیسری شرط بھائی کہ وہ اس میں تفضیل کس کے تحت واقع ہو؟ نفی، یعنی اس پہ حرف نفی داخل ہو. بھائی دیکھیے مثال دیکھیے ذرا کافیہ کے اندر. بھائی ما رأیت رجلا احسن فی عینہ الکحل منہ فی عین زید، میں نے نہیں دیکھا کوئی ایسا شخص کہ اچھا ہو، زیادہ سے زیادہ حسین ہو، فی عینہ الکحل اس کی آنکھ میں سرما. میں نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا کہ زیادہ حسین ہو اس کی آنکھ میں سرما. منہ ہاں ضمیر بھی سرمے کو راجے، اس سرمے سے فی عین زید، اس حال میں کہ جبکہ وہ کس کی آنکھ میں ہو؟ زید کی آنکھ میں ہو. ترکیب دیکھیے مولانا، ترکیب ذرا اس مقام پر ترکیب
ما حرف نفی، رأیتو، توجہ سے ترکیب سننا بھائی، ما حرف نفی، رأیتو فعل با فاعل، رجلن منصوب لفظاً، یہ کیا ہے؟ موصوف ہے، رجلن کو کیا بنانا ہے؟ موصوف، آگے احسنہ اس کی صفت بنے گی بھائی، یہ اس میں تفضیل، احسنہ اس میں تفضیل صیغہ ہے کس چیز کا؟ صفت کا، اور صفت کے صیغے کے لیے کیا چاہیے؟ فاعل، فاعل اس کے اندر کیا ہوا کرتی ہے؟ ضمیر، لیکن آگے اس کا فاعل الکحل آ رہا ہے، اب اس کے اندر ضمیر ہم نہیں نکالیں گے، تو احسنہ صیغہ اس میں تفضیل، فی جارہ، عینی مجرور مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، یہ کس کو راجع ہے؟ رجل کو، اس آدمی کی آنکھ میں ہا ضمیر کس کو راجع ہے؟ رجل کو، تو مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور فی کے لیے، جار مجرور مل کر کس سے متعلق؟ احسن سے، احسن سے بھائی جی۔ آگے کیا آیا؟ الکحلو، یہ کیا ہے؟ احسنہ کے لیے فاعل، من ہو، من جارہ، ہا ضمیر کس کو راجع؟ کیا میں نے بتلایا تھا؟ کحل کو، کس کو راجع؟ من ہو، کحل کو راجع ہے جی۔ یہ آگے فی عینی زیدین، یہ ہا ضمیر سے حال ہے، یہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتلایا تھا معرفہ کے بعد جار مجرور آ جائیں تو عموماً کیا بنیں گے؟ بتلایا اضافہ ہے نہیں بتلایا جی؟ معرفہ نکرہ کے بعد جار مجرور آئیں تو وہ عموماً اس کے لیے صفت بنتے ہیں، اور معرفہ کے بعد جار مجرور آئیں تو وہ عموماً اس کے لیے کیا بنتے ہیں؟ حال، تو ہا ضمیر ہے اور ضمیر معرفہ ہوتی ہے، اور اس کے بعد فی عین زیدین جار مجرور آئے تو یہ اس کے لیے کیا بنیں گے؟ حال بنیں گے بھائی، حال، تو لہذا من ہو، من جارہ، ہا ضمیر ذوالحال، فی جارہ، عینی مضاف، زیدن مضافون الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ کیا ہوئے؟ مجرور، جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوں گے کس سے؟ جار مجرور کے لیے ہمیشہ متعلق چاہیے، تو اس کو حال تو بنانا ہے لیکن سیدھا نہیں بنے گا، بلکہ اس کا کیا نکالیں گے؟ پہلے متعلق، اور وہ متعلق یہاں کیا نکالیں گے؟ ثابتاً منصوب نکالیں گے، اس لیے کہ اس نے حال بننا ہے، اور حال کیا ہوا کرتا ہے؟ منصوب ہوا کرتا ہے، تو ثابت یہ متعلق ہوئے ثابتاً سے جار مجرور، ثابتاً صیغہ اس میں فاعل، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جو کس کو راجع ہے؟ ذوالحال کو، بھائی حال کو کس سے جوڑا جاتا ہے؟ ذوالحال سے، تو ثابتاً کے اندر ہوا ضمیر راجع ہے ذوالحال کو، بھائی ذوالحال کو، صیغہ اس میں فاعل، اپنے فاعل اور متعلق جو ہے، کیا تھا اس کا متعلق؟ کیا تھا؟ ثابتاً کا متعلق کیا نکالا ہے یہاں؟ فی عین زیدین، تو ثابتاً صیغہ اس میں فاعل، اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر من کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر یہ متعلق پھر ہوئے احسنہ کے ساتھ، یہ بھی کس سے متعلق ہوئے؟ یہ اس میں تفضیل من کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے، یہ من تفضیلیہ ہے، من تفضیلیہ بھائی، تو یہ بھی متعلق ہوئے احسنہ سے، تو دیکھو فی عینی ہی بھی احسنہ سے متعلق ہوا، من ہو فی عینی زیدین یہ بھی کس سے متعلق ہوا؟ احسنہ سے، اور الکحلو احسنہ کے لیے کیا بنا؟ فاعل، تو احسنہ اس میں تفضیل اپنے فاعل اور دونوں متعلقین سے مل کر صفت ہوئی کس کے لیے؟ رجلن کے لیے، تو رجلن تھا موصوف منصوب ہے، تو احسنہ صفت بھی کیا آئی؟ منصوب آئی، کیا آئی؟ منصوب آئی، اس لیے کہ موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے، البتہ احسنہ غیر منصرف ہے تو تنوین نہیں آئی، تنوین نہیں آئی، کیونکہ اس میں دو سبب ہیں، ایک وزن فعل ہے اور ایک صفت ہے، احسنہ بروزن اکرم، اور وزن صفت بھی ہے بھائی، کیا ہے؟ صفت، تو یہ احسنہ اس میں تفضیل اپنے فاعل اور دونوں متعلقین سے مل کر صفت ہوئی رجلن کے لیے، رجلن موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ مفعول ہوا کس کے لیے؟ رائتو، ما رائتو کے لیے،
فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا، فعلیہ خبریہ ہوا۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اب دیکھیے وہ 3 شرائط منطبق کیجئے، ذرا ترجمہ پہلے سمجھ لیں پھر اس پہ ہم شرائط لگائیں گے بھائی۔ میں نے نہیں دیکھا کوئی ایسا آدمی کہ حسین ہو اس کی آنکھ میں سرما، اسی سرمے سے فی عین زید، جبکہ وہ کس کی آنکھ میں ہو؟ زید کی آنکھ میں۔ یعنی یہی سرما جب زید کی آنکھ میں ہو تو حسین معلوم ہوتا ہے، اسی طرح اس دوسرے شخص کی آنکھ کسی شخص کی آنکھ میں ہو تو بھی کیا معلوم ہوتا ہے؟ حسین۔ لیکن جتنا حسین زید کی آنکھ میں معلوم ہوتا ہے اتنا حسین اور کسی کی آنکھ میں معلوم۔ مفہوم سمجھ میں آیا؟ تو میں نے کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا کہ حسین ہو، زیادہ حسین ہو اس کی آنکھ میں سرما، اسی سرمے سے اس حال میں کہ وہ کس میں ہو؟ زید کی آنکھ میں ہو، زید کی آنکھ میں ہو۔ تو جب میں نے کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا جس کی آنکھ میں سرما زید کی آنکھ سے زیادہ حسین معلوم ہوتا ہو، کیا معلوم ہوتا ہو؟ جب زیادہ حسین معلوم نہیں ہوتا تو پھر 2 صورتیں رہ گئیں، یا تو اس کے برابر معلوم ہوتا ہے حسن میں، زیادہ حسین تو زید کی آنکھ سے زیادہ حسین معلوم نہیں ہوتا، لیکن پھر کتنی صورتیں رہ گئیں؟ یا اس سے برابر معلوم ہوتا ہوگا یا اس سے کم معلوم ہوتا ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کہتے ہیں برابری کا بھی یہاں احتمال نہیں ہے، کہ یہ معنی نہیں ہے کہ میں نے کسی کی آنکھ میں زید کی آنکھ سے زیادہ حسین سرما نہیں دیکھا، یعنی جس کا بھی دیکھا ہے زید کے برابر ہوتا ہے، بلکہ معنی کیا ہے؟ زید سے کم ہوتا ہے، تو برابری کا یہاں احتمال نہیں، اس لیے کہ یہ جملہ کس مقام میں کہا جاتا ہے؟ مدح کے اندر، اور مدح کے اندر کیا کیا جائے گا؟ دوسرے پر اس زید کو فضیلت ہی دی جائے گی بھائی، اس آدمی کو کیا دی جائے گی؟ فضیلت اس آدمی پر زید کو دی جائے گی۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ مقام مدح میں یہ کلام کیا جاتا ہے، تو لہذا زیادتی بتلانا ہی مقصد ہوتا ہے، برابری بتلانا مقصد نہیں ہوتا۔ اچھا، اب دیکھیے وہ 3 شرائط لگ رہی ہیں یا نہیں بھائی؟ ما رأیت رجلا احسن فی عینہ، بھائی احسنا حسین، زیادہ حسین، یہ احسنا لفظوں میں صفت ہے کس کی؟ پہلی شرط کیا ذکر کی تھی بھائی؟ اس میں تفضیل کیا ہو؟ صفت بحال متعلق ہی ہو، یعنی لفظوں میں صفت ہو 1 کی 6 کی، تو معنی میں صفت ہو اس کے متعلق کی۔ دیکھو یہاں احسنا لفظوں میں صفت ہے کس کی؟ رجلن کی، لیکن معنی کے اعتبار سے صفت ہے کس کی؟ فاعل کون ہے؟ فاعل کون ہے؟ سرما، سرما زیادہ حسین معلوم ہو رہا ہے، کیا حسین؟ زیادہ حسین کیا ہے؟ سرما ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو آگے احسنا لفظوں میں صفت ہے رجلن کی، اور معنی کے اعتبار سے صفت ہے کحل کی، اس سرمے کی جو اس شخص کی آنکھ میں ہے، اس سرمے کی جو اس شخص کی آنکھ میں ہے، کہ وہ سرما زیادہ حسین۔ تو دیکھا یہ صفت بحال متعلق ہی ہے بھائی، اس میں تفضیل کیا واقع ہو رہا ہے؟ صفت بحال متعلق ہی، لفظوں میں صفت ہے کس کی؟ رجلن کی، اور معنی کے اعتبار سے صفت ہے کس کی؟ الکحل کی۔ جی، دوسری شرط کیا تھی؟ کہ وہ متعلق مفضل ہو ایک اعتبار سے اور مفضل علیہ ہو دوسرے اعتبار سے۔ دیکھیے مفضل کون ہے؟ وہ سرما، کیا زیادہ حسین معلوم ہو رہا ہے؟ سرما، تو وہ سرما مفضل ہوا۔ من ہو، اور من کے بعد کیا ذکر ہوتا ہے؟ میں نے کیا بتایا تھا؟ زید اضرب من عمر، جی من کے بعد کیا ذکر ہوتا ہے؟ مفضل علیہ، تو من سے پہلے ہے مفضل، تو مفضل ہوا سرما، اور من ہو ہا ضمیر بھی کس کو راجع تھی؟ اسی الکحل کو، تو مفضل علیہ بھی یہی ہوا۔
الکحل مفضل بھی ہوا اور من ہو کے بعد ضمیر بھی اسی کو لوٹ رہی ہے تو مفضل علیہ بھی یہی ہوا. صورت سمجھ میں آئی؟ تو یہی متعلق مفضل بھی ہے مفضل علیہ بھی ہے، البتہ اعتبار مختلف ہے. یہ مفضل اس وقت ہے جب کس کی آنکھ میں ہو؟ اس رجل کی آنکھ میں. کس کی آنکھ میں؟ اس رجل کی آنکھ میں. فی عینہ، اس رجل کی آنکھ میں. اور مفضل علیہ ہے کس اعتبار سے؟ جبکہ یہی سرما کس کی آنکھ میں ہو؟ فی عین زید، زید کی آنکھ میں. تو دیکھو وہی سرما مفضل بھی ہے وہی سرما مفضل علیہ بھی ہے. مفضل ہے اس اعتبار سے جب یہ کہاں ہو؟ اس شخص کی. بھائی ما قبل والا کیا ہے؟ مفضل. ما بعد والا کیا ہے؟ مفضل علیہ ہے. سمجھ میں آیا جی؟ تو یہی سرما مفضل ہے جب یہ اس شخص کی آنکھ میں ہو، اور یہی سرما مفضل علیہ ہے جب یہ کس کی آنکھ میں ہو؟ زید کی آنکھ. تو فرق صرف اعتباری ہے، ذات کے اعتبار سے وہی سرما مفضل اور وہی سرما مفضل علیہ بھی ہے. یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی. دوسری شرط بھی پوری ہوئی. تیسری شرط کہ وہ اس میں تفضیل تحت نفی واقع ہو. کس کے تحت واقع ہو؟ تو یہاں ما حرف نفی آیا یا نہیں آیا شروع میں؟ بھائی اس میں تفضیل تحت نفی ہوا تو تینوں شرائط پوری ہوئی. اور جب تینوں شرائط پوری ہوں گی تو پھر اس میں تفضیل اس میں ظاہر کو رفع دے گا فاعل ہونے کی بنا پر. تو یہاں پہ بھی احسانہ نے رفع دیا الکحلو کو، اور الکحلو اس کے لیے کیا واقع ہے؟ فاعل واقع ہے. صورت سمجھ میں آئی ہے؟ تو دیکھو بھئی اس مین آیا، مین سے پہلے کیا ذکر ہوتا ہے؟ مفضل. اور مین کے بعد کیا ذکر ہوتا ہے؟ مفضل علیہ. تو ما قبل کو مفضل ہونا چاہیے تھا، ما بعد کو مفضل علیہ. یعنی یہی سرما جب اس شخص کی آنکھ میں ہو تو زیادہ حسین ہونا چاہیے، اور جب زید کی آنکھ میں ہو تو یہی سرما کم حسین ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ من سے پہلے کیا ذکر ہے؟ اس رجل کی عین میں سرمے کا ذکر ہے تو وہ سرما زیادہ ہونا چاہیے. من سے پہلے والا مفضل ہوتا ہے اور من کے بعد والا کیا ہوتا ہے؟ مفضل علیہ. لیکن پیچھے ما آ گیا مولانا اور حرف نفی نے آ کر اس کو الٹ دیا. کیا کر دیا؟ مفضل مفضل علیہ بن گیا اور مفضل علیہ مفضل بن گیا. وہ حرف نفی نے الٹا ہے، ورنہ پہلے تو کیا ہے؟ اس سے پہلے ما قبل میں مفضل ہے اور ما بعد میں. اگر ما کو ہٹائیں یوں کہیں رأیت رجلا احسن فی عینہ الکحل منہ فی عین زید، میں نے ایک ایسا آدمی دیکھا کہ اس کی آنکھ میں سرما زیادہ حسین تھا اسی سرمے سے جبکہ وہ کس کی آنکھ میں ہو؟ دیکھا مفضل کون ہے؟ ما قبل ہے. اس رجل کی آنکھ میں سرما زیادہ حسین ہے. کس کی آنکھ سے؟ زید کی آنکھ میں سرمے سے. سمجھ میں؟ لیکن ما نے آ کر الٹ دیا، ما قبل کو مفضل علیہ بنا دیا اور ما بعد کو. تو دیکھو یہ ما آیا، اس ما نے آ کر اس میں تفضیل سے زیادتی کے معنی کو ختم کر دیا. یہ حرف نفی کی شرط کیوں لگائی؟ بھئی یہ زیادتی کے معنی کو اس میں سے ختم کر دے گا اور اس میں تفضیل فعل کے معنی میں ہو جائے گا. اس میں تفضیل کس کے معنی میں ہو گئے گا؟ دیکھو ضابطہ ہے جب مقید پر نفی داخل ہو تو وہ رفع قید کا کرتی ہے. یہ یوں لکھو جب مقید پر نفی داخل ہو تو وہ قید کی نفی کرتی ہے، وہ قید کی طرف متوجہ ہوتی ہے. جلدی لکھو بھائی جلدی. جب مقید پر نفی داخل ہو تو وہ قید کی طرف متوجہ ہوتی ہے، وہ قید کا رفع کرتی ہے، وہ قید کو ختم کرتی ہے. جیسے مرضی آپ لکھ لیں بھائی. لکھ لیا بھائی؟ دیکھو بھائی جب بھی مقید پر نفی داخل ہوگی تو نفی قید کو ختم کرے گی.
قید کو کیا کرے گی؟ قید کی طرف متوجہ ہوگی، اس قید کی نفی کرے گی مولانا، مقید کی نفی نہیں۔ آپ کہتے ہیں لا آکل خبزا باردا، میں ٹھنڈی روٹی نہیں کھاؤں گا، تو اب آپ بتائیے سرے سے روٹی کھانے سے آپ نے انکار کر دیا یا ٹھنڈی روٹی کھانے سے انکار کیا ہے؟ ٹھنڈی روٹی کھانے سے۔ تو دیکھو یہاں خبزن ہے موصوف، باردن ہے اس کی صفت، اور باردن کیا ہوا کرتی، صفت کیا ہوتی ہے؟ قید ہوا کرتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ قید۔ تو یہ خبزن ہے، کیا ہوا؟ مقید ہوا۔ یہ کیا ہوا؟ مقید ہوا، اور اس مقید پر نفی داخل ہوئی، لا آکل خبزن باردن، تو اس قید نے سرے سے روٹی کھانے ہی کی نفی کر دی یا ٹھنڈی روٹی کھانے کی نفی کر دی؟ بھائی ٹھنڈی روٹی کھانے کی، معلوم ہوا، اور روٹی کھانے کی نفی، تو یہ نفی کس کی طرح متوجہ ہوئی؟ قید کی طرف۔ اگر باردن کو آپ ہٹائیں تو پھر کیا معنی بنے گا؟ سرے سے روٹی کھانے کی نفی ہو جائے گی، لا آکل خبزا، میں روٹی نہیں کھاؤں گا۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ صورت سب کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جب مقید پر جب نفی داخل ہو تو کس کی طرف متوجہ ہوتی ہے نفی؟ قید کی طرف۔ تو اس میں تفصیل بھی مقید ہے، یہ دو چیزوں پر دلالت کا، ایک تو فعل کے معنی پر احسن اچھے ہونے اور حسین ہونے پہ بھی دلالت کر رہا ہے، دلالت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ اچھا ہونا، حسین ہونا، اور زیادتی پہ بھی دلالت کر رہا ہے، زیادہ ہے بھائی، زیادہ حسن کے اندر یہ اچھے ہونے میں کیا ہے؟ تو دو معنی پر یہ دلالت کرتا ہے، ایک فعل پر دلالت، فعل کے معنی پر دلالت کرتا ہے، ایک زیادت کے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ تو یہ زیادت قید ہوئی، کیا ہوئی؟ تو یہ فعل کے معنی پہ دلالت تو کر رہا ہے لیکن مقید ہے زیادت کے ساتھ۔ کس کے ساتھ مقید ہے؟ زیادت کے ساتھ۔ تو زیادت قید ہوئی اس کے لیے، اور اس مقید پر کیا داخل ہوا؟ حرف نفی، اور حرف نفی جب مقید پہ داخل ہوتا ہے تو وہ کس کا رفع کرتا ہے؟ قید کا رفع کرتا ہے۔ تو زیادت والے معنی ختم ہوئے اور فعل والے معنی رہ گئے۔ فعل کا معنی مقید تھا کس کے ساتھ؟ زیادت کے ساتھ۔ تو جب اس پر حرف نفی آیا تو حرف نفی کس کی طرح متوجہ ہوا؟ قید، اور قید کیا تھی؟ زیادت والا معنی، اور تو زیادت والا معنی کیا ہوا؟ ختم ہوا، اور کون سا معنی رہ گیا؟ فعل والا۔ تو اس میں تفضیل فعل کے معنی میں ہو گیا، اس میں تفضیل کس کے معنی میں؟ تو یہ اس لیے حرف نفی کی شرط لگائی کہ حرف نفی جب آئے گا تو وہ زیادت کے معنی کو ختم کر دے گا، اور اس میں تفضیل کس کے معنی میں ہو جائے گا؟ فعل کے معنی میں ہو جائے گا، اور جب فعل کے معنی میں ہوا تو فعل تو اس میں ظاہر کو رفع دیا کرتا ہے، تو یہ بھی کیا کر دے گا؟ اس میں ظاہر کو رفع دے دے گا۔ وجہ سمجھ میں آئی بھائی؟ اب دیکھیے کتاب مولانا، دیکھیے اب یہی بات جو میں نے 3 شرطیں آپ کو بتلائی تھیں، یہی بات صاحب کافیہ کریں گے اپنے انداز کے اندر بھائی، ایک ہی جملے کے اندر بھائی ان تینوں شرائط کو وہ لے کر آئیں گے بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ صاحب کافیہ لمبی سے لمبی بات کو مختصر سے مختصر الفاظ میں سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دیکھیے 3 شرطیں تھیں، ان کو ایک ہی جملے کے اندر وہ لے آئیں گے۔ تو کہتے ہیں وَلَا يَعْمَلُ فِي مُظْهَرٍ بھائی، اور یہ عمل نہیں کرے گا اس میں ظاہر کے اندر، یعنی اس میں تفضیل عمل نہیں کرتا، اس میں ظاہر میں کیا مراد ہے؟ یعنی فاعل، یعنی رفع والا عمل فاعل ہونے کی بنا پر۔ کون سا عمل؟ وہ اب بیان کرنے لگے ہیں بھائی۔ نصب والا اس میں مفعول بہ میں تو یہ کرتا ہی نہیں عمل، الا مگر اس وقت اذا کان صفتا لشیء، جبکہ یہ کیا ہو؟ صفت ہو کسی چیز کے لیے، وَهُوَ فِي الْمَعْنَى لِمُسَبَّبٍ، اس حال میں کہ وہ اس میں تفضیل معنی کے اعتبار سے لِمُسَبَّبٍ اس کے متعلق کے لیے ہو۔ اذا کان صفتا، بھائی میں نے کیا بتلایا تھا؟ پہلی شرط کیا بتلائی تھی؟ صفت حال متعلق ہی، یعنی لفظوں میں ہو ایک چیز کے لیے صفت اور معنی میں ہو اس کے، یہی بات صاحب کافیہ کر رہے ہیں۔ اذا کان صفتا لشیء، جبکہ وہ اس میں تفضیل صفت ہو ایک چیز کے لیے، اس حال میں کہ وہ اس میں تفضیل فی المعنی لمسبب، معنی کے اعتبار سے اس کے متعلق کے لیے ہو، لفظوں میں اعتبار ہو، لفظوں میں صفت ہو شے کے لیے، اور معنی کے اعتبار سے اس کے مسبب سے کیا مراد ہے؟ متعلق مراد ہے جی۔
تو صفت لفظوں میں صفت ہو یہ شے کے لیے اور معنی کے اعتبار سے اس کے متعلق کے لیے. تو اس میں تفصیل پہلی شرط یہ ذکر کر دی بھائی کہ اذا کان صفتا لشیء کہ وہ اس میں تفصیل صفت ہو ایک چیز کے لیے وہو فی المعنی لمسبب اور معنی میں کس کے لیے ہو متعلق کے لیے ہو. کس کے لیے ہو؟ میں نے بھی کیا شرط لکھوائی تھی کہ لفظوں کے اعتبار سے صفت ہو ایک شے کی تو معنی کے اعتبار سے صفت ہو اس کے متعلق کے لیے. تو یہی بات صاحب کافیہ کر رہے ہیں کہ جب صفت ہو ایک چیز کے لیے اور معنی میں ہو اس کے متعلق کے لیے اس کے متعلق کے لیے. دوسری شرط میں نے کیا ذکر کی تھی بھائی کہ وہ متعلق مفضل ہو ایک اعتبار سے اور مفضل علیہ ہو دوسرے اعتبار سے، یعنی ذات کے اعتبار سے متحد ہے اور فرق کیا ہے اعتباری ہے. فرق کیا ہے اعتباری ہے. جیسے آپ نے مثال میں دیکھا وہی سرما مفضل ہے کس اعتبار سے جبکہ وہ کس کی آنکھ میں ہو رجل کی آنکھ میں ہو، اور وہی سرما مفضل علیہ ہے کس اعتبار سے جبکہ وہ کس کی آنکھ میں ہو زید کی آنکھ میں ہو. تو وہی سرما مفضل بھی ہے وہی سرما مفضل علیہ بھی ہے. تو اور فرق اعتباری ہے، یعنی اس اعتبار سے کہ وہ رجل کی آنکھ میں ہے وہ مفضل ہے اور اس اعتبار سے کہ وہ زید کی آنکھ میں ہے تو وہ کیا ہے مفضل علیہ ہے. تو موصوف اول کون ہوا رجل بھائی. موصوف اول کون ہوا رجل بھائی رجل ہوا. اور موصوف ثانی کون ہوا زید ہوا. تو یہ یاد رکھنا موصوف اول. تو اب یہی شرط کہ وہی متعلق مفضل ہوگا ایک اعتبار سے اور مفضل علیہ ہوگا دوسرے اعتبار سے، یہی شرط صاحب کافیہ ذکر کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں وہو فی المعنی لمسبب اور معنی کے اعتبار سے وہ ایسے متعلق کے لیے ہو. وہ اس میں تفصیل کس کی صفت ہو ایسے متعلق کی صفت ہو مفضل باعتبار الاولی وہ مفضل ہو اول کے اعتبار سے ای باعتبار الموصوف الاولی. موصوف اول کون تھا رجل تھا اور متعلق کیا تھا مثال کے اندر سرما. متعلق کیا تھا تو وہ متعلق ایسا متعلق لمسبب مفضل آگے صفت آ رہی ہے اس لیے میں نے ایسا کے ساتھ ترجمہ کیا کہ وہ اس میں تفصیل معنی میں صفت ہو لمسبب کس کے لیے ایسے متعلق کے لیے جو مفضل ہو باعتبار الاول موصوف اول کے اعتبار سے اعلی نفسہ اور کس پر مفضل ہو اپنے ہی مفضل علیہ بھی تو وہی ہے تو اپنے ہی نفس پر وہ کیا ہوا مفضل ہوا باعتبار غیرہ غیر کے اعتبار سے. ہاں غیر ہی کی ہاں ضمیر راجع ہے اول کو. کس کو راجع ہے تو مفضل ہے موصوف اول کے اعتبار سے اپنے ہی نفس پر مفضل ہے. کس پر اپنے ہی نفس پر. تو اپنا ہی نفس مفضل علیہ ہوا لیکن مفضل علیہ کس اعتبار سے ہوا باعتبار غیرہ غیر الاولی اول کے علاوہ کے اعتبار سے اول کے علاوہ کے اعتبار سے. اور کون تھا وہ زید تھا. اول کے علاوہ کون ہے زید ہے. صورت سمجھ میں آئی بھائی. منفیاً بھائی منفیاً یہ کانا کی خبر ثانی ہے بھائی. اوپر آیا تھا اذا کان صفتا لشیء تو صفتاً خبر اول اور یہ آخر میں آیا منفیاً خبر ثانی. تو یہ تیسری شرط ذکر کر دی کہ وہ اس میں تفضیل کیا ہو منفی ہو تحت نفی واقع ہو. تو دیکھا بھائی کتنی مختصر عبارت میں صاحب کافیہ نے تینوں شرطیں ذکر کر دی بھائی. مفہوم عبارت کا سمجھ میں آیا بھائی. اب ترجمہ روانی سے ذرا دیکھو. کہتے ہیں وَلَا يَعْمَلُ فِي مُظْهَرٍ اور اس میں تفصیل جو ہے عمل نہیں کرتا اس میں ظاہر کے اندر یعنی رفع والا عمل إِلَّا إِذَا كَانَ صِفَةً لِشَيْءٍ مگر یہ کہ وہ صفت ہو کسی چیز کے لیے. وَهُوَ فِي الْمَعْنَى لِمُسَبَّبٍ مُفَضَّلٍ اور معنی کے اعتبار سے وہ ایسے متعلق کے لیے ہو جو مفضل ہو باعتبار الاول موصوف اول کے اعتبار سے علی نفسہ اپنے ہی نفس پر باعتبار غیرہ موصوف اول کے علاوہ کے اعتبار سے منفیاً منفی ہو. اس میں تفصیل کیا ہو منفی ہو بھائی. یہاں تک بات سمجھ میں آئی سب کو بھائی.
مثل ما رأیت رجلا میں نے نہیں دیکھا کوئی ایسا شخص احسن فی عینہ الکحل کہ زیادہ حسین ہو اس کی آنکھ میں سرما منہ اسی سرمے سے فی عین زید جبکہ وہ کس میں ہو زید کی آنکھ میں ہو لأنہ بمعنی حسنا اس لیے کہ یہ احسن اس مثال میں ہا ضمیر کس کو راجع ہے احسن کو اس لیے کہ احسن جو ہے بمعنی حسنا کے ہوا کس معنی میں ہے بھئی میں نے کیا کہا تھا اس میں تفضیل کے اندر کتنے معنی پائے جا رہے ہیں دو معنی پر دلالت کرتا ہے ایک وہ فعل والا معنی اور ایک زیادت والا معنی اور اس پر حرف نفی داخل ہوا تو حرف نفی کیا کر دے گا زیادت کے معنی کو ختم کر دے گا تو اس میں تفضیل کس معنی میں ہوا فعل کے معنی میں تو احسن کس معنی میں ہوا حسنا کے معنی میں باب کرما سے آتا ہے نا یہ تو لأنہ بمعنی حسنا اس لیے کہ احسنا جو ہے حسنا کے معنی میں ہے تو یہاں پر ایک لفظ آیا مسبب بھائی کیا لفظ آیا مسبب کا لفظ آیا بھائی مسبب کا میں نے کیا ترجمہ کیا بھائی کیا معنی کیا متعلق کے مسبب سے کیا مراد ہے متعلق مراد ہے یاد رکھو علماء بلاغت اور علماء نحو بھائی علماء نحو اور علماء بلاغت کی یہ اصطلاح ہے وہ صفت بحال متعلق ہی کو وصف سببی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں صفت بحال متعلق ہی بھئی اسی کا نام علماء بلاغت اور علماء نحو کی اصطلاح میں کیا ہے وصف سبب سمجھ میں آیا یوں نہیں کہیں گے یہ صفت بحال متعلق ہی ہے مختصر سی بات کریں گے یہ وصف سببی ہے یہ کیا ہے وصف سببی ہے جبکہ صفت بحال ہی کو وصف غیر سببی کہتے ہیں بھئی جب وہ وصف سببی ہوا تو صفت بحال ہی کیا ہوا وصف غیر سببی تو صفت بحال متعلق ہی کو کیا کہتے ہیں وصف سببی اور صفت بحال ہی کو کیا کہتے ہیں وصف غیر سببی یہ اصطلاح ہے مولانا تو متعلق کو سبب کہتے ہیں متعلق کو کیا کہتے ہیں سبب کہتے ہیں تو جب صفت بحال متعلق ہی ہے تو سبب آ گیا تو یہ کون سی صفت کیا ہوا وصف سببی متعلق کو کیا کہتے ہیں سبب کہتے ہیں لیکن صاحب کافیہ نے نئی اصطلاح اختیار کی اور متعلق کو سبب کے بجائے اس کا نام مسبب رکھا متعلق کا نام کیا ہے سبب کے بجائے کیا رکھا مسبب رکھا اور کوئی حرج نہیں لا مشاحت فی الاصطلاح بھائی کوئی بخل نہیں ہے اصطلاح میں بھائی ان کی مرضی ان کی اپنی اصطلاح ہے سبب کو کیا قرار دے دیا بڑے عالم ہیں بھائی بہت بڑے عالم علامہ زمان ہیں ان کی مرضی بھائی انہوں نے ایک نئی اصطلاح اختیار کی بھائی تو اس متعلق کا نام سبب کے بجائے کیا رکھا انہوں نے بھائی مسبب رکھا بھائی اس کا نام مسبب کیوں رکھا مسبب کیوں رکھا وجہ اس کی یہ مولانا تو کہ انہوں نے عین کو یا رجل کو سبب قرار دیا اور وہ جو متعلق ہے اس کو کیا قرار دیا مسبب یاد رکھو ایک ہوتا ہے سبب ایک ہوتا ہے مسبب سبب وہ ہوتا ہے جو مفضی الی الشیء ہوتا ہے سبب کی وجہ سے یعنی وہ کوئی چیز حاصل ہوتی ہے تو وہ چیز پھر مسبب کہلاتی ہے بھئی سبب مفضی الی الشیء ہوتا ہے آپ کہتے ہیں نہیں بھئی اس کام کا سبب یہ بنا اس چیز کا سبب یہ بنا یعنی اس کی وجہ سے یہ چیز کیا ہوئی ہے حاصل ہوئی ہے تو سبب سے کوئی چیز حاصل ہوتی ہے کسی چیز تک وہ پہنچاتا ہے تو وہ چیز کیا ہوئی مسبب وہ چیز کیا ہوئی مسبب تو اس یہاں پر اس مثال کے اندر مولانا متعلق کیا ہے سرما ہے متعلق کیا ہے سرما ہے تو مسبب کیا ہوا سرما ہوا مسبب کیا ہوا بھائی اسی متعلق کا نام کیا رکھا ہے صاحب کافیہ نے مسبب رکھا ہے تو وہ کحل مسبب ہوا اور وہ آدمی کی آنکھ یا وہ آدمی وہ کیا ہوا
سبب ہوا، اس لیے کہ وہ آدمی ہے تو وہ سرما بھی ہے جو اس کی آنکھ میں ہے، وہ آدمی نہیں تو وہ سرما بھی نہیں جو اس کی آنکھ میں ہے۔ سورج سمجھ میں؟ ویسے سرما تو ہے والا نا، لیکن وہ سرما جو اس کی آنکھ میں ہے وہ تو اسی وقت ہوگا نا جب وہ آدمی ہوگا تو آنکھ میں سرما لگے گا، اور آنکھ میں سرما لگے گا تو وہ سرما ہوگا جو آنکھ میں لگا ہوا ہے۔ زید ہوگا تو زید کی آنکھ ہوگی، اور پھر وہ آنکھ ہوگی تو وہ سرما بھی ہوگا جو کس میں ہے؟ آنکھ میں لگا ہوا ہے۔ اگر وہ آدمی نہیں تو وہ سرما ہے جو آنکھ میں لگا ہے اس کی، وہ سرما بھی نہیں، تو سرمے کو مسبب قرار دیا اور اس آدمی یا آنکھ کو کیا قرار دیا؟ سبب۔ وہ آنکھ ہے تو وہ سرما بھی ہے جو آنکھ میں لگا ہوا ہے، تو آنکھ سبب ہے، اور اس کی وجہ سے وہ سرما بھی حاصل ہوا جو کس میں لگا ہوا ہے؟ آنکھ میں، تو آنکھ سبب اور وہ سرما جو آنکھ میں ہے وہ کیا ہے؟ مسبب۔ یا وہ آدمی سبب، آدمی ہے تو اس کی آنکھ ہے اور آنکھ میں پھر سرما بھی ہے، تو آدمی سبب اور وہ سرما جو آنکھ میں ہے وہ کیا ہوا؟ مسبب۔ وجہ سمجھ میں آئی بھائی؟ اس لیے صاحب کافیہ نے اپنی اصطلاح اختیار کی اور متعلق کا نام سبب نہیں رکھا بلکہ کیا رکھا؟ مسبب رکھا۔ چلیے بس کرتے ہیں بھائی، کافی ہو گیا سبب۔ چلیے، هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔